شاہد صاحب اور حافظ قاری محمد ظہور صاحب، محترم جناب حافظ محمد عدیل صاحب، حافظ عبد المنان صاحب، نقیب محفل عبد القیوم مدنی صاحب، ثناخان مصطفیٰ، معزز سامعین، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بزم محترم جناب محمد رفیق صاحب نے اپنے صاحبزادے کی شادی خانہ آبادی کی خوشی میں محترم جناب حماد علی کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر یہ جو سجائی گئی ہے مضم، محترم جناب محمد شفیق صاحب، مجیب الرحمان صاحب، محمد پرویز صاحب، محمد نوید صاحب، جنہوں نے مل کے یہ بزم سجائی ہے، میں ان کو ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ مبارکباد پیش کروں گا۔ اس کی وجہ حضرات گرامی، غمی کا موقع ہو، ہر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل سے جاتا ہے، لیکن مزہ اس میں ہے کہ انسان خوشی کے موقع پہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل سے جائے۔ جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو مزہ تب ہے جب انسان کو اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو پھر اور زیادہ یاد کرے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے کو نعمت سے نوازے اور اس نعمت کا اثر بندے پہ نظر آنا چاہیے، اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے، پھر انسان زبان کے ساتھ اس کا شکر بھی ادا کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دیتا ہے۔ یہ وہ موقع ہیں کہ جس پہ اکثر حرام کام کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر 2 زندگیاں جڑ رہی ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ اس کا آغاز اچھے انداز میں کریں گے تو آپ کے گھروں میں برکت بھی ہوگی، آپ کی نسلیں بھی نیک پیدا ہوں گی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس وجہ سے میں ان کو ڈبل دفعہ مبارکباد پیش کروں گا۔ اور ہمارے ان علاقوں میں اب کافی ساری تبدیلی آ رہی ہے کہ اب لوگ شادیوں کے موقع پہ بھی، خوشی کے موقع پہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں۔ یہ کوئی پہلی محفل نہیں ہے، پہلے اس طرح کی ہم کئی محفلیں کر چکے ہیں، اور یہ ایک اچھی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے رشتوں کو آباد فرمائے، اللہ ان کے گھروں میں اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں کا نزول فرمائے، اللہ ان کو نظر بد سے فرمائے بچائے، اور رب ذوالجلال ان کے رزق کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے۔ حضرات گرامی، میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اسی کے اوپر باتیں کروں گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب حضور کا نام آ جائے تو محبت سے بولا کرے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑا سا جاگ کے بیٹھے تاکہ مجھے پتہ لگے جو میں بات کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ جب آپ تھک جائیں تو بس آپ ساری لانا کہ چھوڑ دیں گا تو میں بھی اپنا میک چھوڑ دوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے کا وصال ہوا۔ پہلے آپ کو تھوڑا سا میں اس کے شان نزول سمجھا دوں تو آپ کو تقریر کی سمجھ جلدی آ جائے گی۔ آپ کے بیٹے کا وصال ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے پریشان تھے، حضور بڑے غمگین تھے۔ جب کفار کو پتہ لگا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے کا وصال ہوا ہے، انہوں نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا اور انہوں نے ایک حویلی میں ایک
میٹنگ سجائی، بڑے بڑے سرداروں کو بلایا، ان میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی موجود تھے۔ جب لوگ وہاں پر آ گئے، سردار سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ جشن اس لیے منایا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے کا وصال ہو گیا ہے، ان کی نسل ختم ہو گئی ہے، ان کے مشن کو آگے چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ وہاں پر سردار بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ ان میں سے اٹھا، نام تھا اس کا آس بن وائل، اور اٹھ کے کہنے لگا، اے لوگوں بات سنو میری توجہ کے ساتھ، کوئی بھی بندہ آج کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے سے نہ روکے، تھا وہ کافر، مسلمان نہیں تھا، اب اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی بیٹھے ہوئے تھے اس مجلس کے اندر، سارے ہنسنے لگے، پیچھے سے ایک اور بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کیوں نہ روکے، تو ہمیں یہ بتا تو ہماری پارٹی کا ہے یا محمد الرسول اللہ کی پارٹی کا ہے؟ اس نے کہا میری بات پہلے سنو تو صحیح، مجھے اپنی بات پوری کرنے دو، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ کو تبلیغ کرنے سے نہ روکو۔ انہوں نے کہا بتا پوری بات کر، کہنے لگا میں اس لیے کہہ رہا ہوں ان کی تو نسل ہی ختم ہو گئی ہے، ان کے مشن کو آگے چلانے والا کوئی نہیں ہے، ان کا آگے کوئی گدی نشین نہیں ہے، کتنا عرصہ تبلیغ کریں گے؟ 5 سال کریں گے، 10 سال کریں گے، 20 سال کریں گے، 25 سال کریں گے، ایک دن ان کو موت آ جائے گی، انہوں نے دنیا سے چلے جانا ہے، ان کا ذکر دنیا سے ختم ہو جائے گا، ان کے مشن کو آگے چلانے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کا کوئی جانشین نہیں ہے، ان کا کوئی وارث نہیں ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی نا تو لوگ اس کی بات پہ ہنسنے لگے، یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچی، حضور علیہ السلام کو ایک تو اپنے بیٹے کا غم تھا، اور جب حضور علیہ السلام نے کافروں کے تانے سنے، ان میں سے وہ بندے بھی بیٹھے ہوئے تھے جو حضور کے رشتہ دار تھے، پرایا بندہ تانا دے اتنا دکھ نہیں ہوتا، ساتھ بیٹھ کے کھانے والا دوست یا کوئی رشتہ دار بیٹھ کے تانا دے دے، جو دکھ اس کا ہوتا ہے اتنا کسی کا دکھ نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کا دکھ زیادہ ہوا کہ رشتہ دار بھی ہنس رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی، ان کے مشن کو آگے چلانے والا کوئی نہیں۔ حضور رو رہے تھے، اللہ نے تسلی دینے کے لیے رب نے فرمایا جبریل جا ذرا میرے محبوب کی بارگاہ میں، جا ذرا میرے محبوب کی بارگاہ میں، میرے محبوب کو تسلی دے، میرے محبوب سے کہہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ جو آپ کو تانے دے رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مشن کو آگے چلانے والا کوئی نہیں، آپ کا ذکر ختم ہو جائے گا، آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، اے محبوب کس کی نسل کو بڑھانا ہے، کس کی نسل کو ختم کرنا ہے، کس کا ذکر رکھنا ہے، کس کے ذکر کو ختم کرنا ہے، یہ ان کا کام نہیں، مجھ رب العالمین کا کام ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ جو تانے دے رہے ہیں، ہم آپ کے ذکر کو قیامت تک آباد رکھیں گے۔ اذا ذکرت ذکرت معی، رب نے فرمایا اے میرے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا۔ فرفع
رب نے حد نہیں بتائی، جب تک رب العالمین کا ذکر رہے گا تب تک محمد رسول اللہ کا بھی ذکر۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، یہ جو تانے دے رہے ہیں ان کو دینے دو، ہم آپ کی نسل فاطمہ سے چلائیں گے۔ کوئی دنیا کا ایسا کونا نہیں ہوگا جہاں پر آپ کی آل نہ ہو، دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہوگا جہاں پر آپ کا ذکر نہ کیا جائے۔ آج سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے صدیاں گزر گئی، اس کے باوجود بھی آج کی سرکار کا ذکر ایسے ہوتا ہے جیسے حضور اسی سال دنیا میں تشریف لائے۔ آپ دیکھ لو، موقع شادی کا ہے، اس موقع پہ لوگ گانے بجاتے ہیں، لیکن آج سرکار کے ذکر کی محفل سجی ہوئی ہے، آج حضور کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے تانا دیا ہے نا، ہم اس کی نسل کو ختم کر دیں گے۔ آس بن وائل یہ وہ بندہ ہے کہ اللہ نے اس کی نسل کو ختم کر دیا۔ بہت کم ایسے بندے ہوں گے جنہوں نے یہ نام سنا ہے، جو پہلے سن چکے ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے۔ بہت سارے ایسے بندے ہیں جنہوں نے آج یہ پہلے دفعہ نام سنا۔ یہ آس بن وائل، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تانا دیا تھا کہ ان کی نسل ختم ہو گئی، ان کے ذکر کو کون آگے چلائے گا، ان کے مشن کو آگے کون چلائے گا، ایک تبلیغ کا سلسلہ آگے کون چلائے گا۔ رب نے فرمایا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کا ذکر چلائیں گے، آپ کے ذکر کو آگے بڑھائیں گے، آپ کی نسل کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہم آپ کی نسل فاطمہ سے چلائیں گے۔ اللہ نے تسلی دینے کے لیے رب نے فرمایا جبریل جانا میرے محبوب کی بارگاہ میں، ایک محبت سے بولو سبحان اللہ، نواز سے کہو سبحان اللہ۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، رب العالمین نے فرمایا اے پیارے جبریل جا میرے محبوب کی بارگاہ میں میرا پیغام لے کے جا۔ مولا کریم اے رب العالمین کون سا پیغام لے کے جاؤ؟ رب العالمین نے فرمایا اے پیارے جبریل جا میرے محبوب کی بارگاہ میں، جا کے میرے محبوب کو یہ پیغام دے دے۔ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے آپ کو خزانوں کا مالک بنا دیا، ہم نے آپ کو خزانوں کی چابیاں عطا کر دی۔ اب آپ کی مرضی ہے، جس کو نواز دو، جتنا نواز دو، جب نواز دو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آؤ دیکھتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے کون سے خزانوں کا مالک بنایا، کون سے خزانوں کی چابیاں عطا کی، اللہ نے کتنا نوازا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رو کے عرض کرنے میں فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی میری قوت یاداشت بڑی کمزور ہے، میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، اے اللہ کے نبی مجھ پر کوئی خصوصی کرم نوازی فرمائے، حضور میرے لیے دعا فرمائے، رب العالمین مجھے قوت یاداشت عطا کرے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں میرے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ اپنی چادر ذرا زمین پہ بچھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی گلے سے چادر اتاری، اتار کے زمین پہ بچھائی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک بلند فرمایا، بلند فرما کے ایسے مٹھی بھر کے اس چادر کے اندر ڈالی، دوسری مرتبہ ہاتھ بلند فرمایا، اس چادر کے اندر بھر کے مٹھی ڈالی، تیسری مرتبہ ہاتھ بلند فرمایا، مٹھی بھر کے اس چادر کے اندر ڈالی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے
میں نے وہ چادر اٹھائی، اٹھا کے سینے کے ساتھ لگایا. فرماتے ہیں سینے کے ساتھ لگانے کی دیر تھی کہ میرے سینے میں ایک مرتبہ ٹھنڈ پڑ گئی. سبحان اللہ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، زندگی گزرتی جا رہی ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے. ایک دن ایک صحابی کہنے لگے اے ابو ہریرہ تمہاری قوت یاداشت کیسی ہے، تمہارا حافظہ کیسا ہے؟ عرض کرنے لگے او میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، جب سے میرے نبی نے وہ مٹھیاں بھر بھر کے میری چادر کے اندر ڈالی ہیں، خدا کی قسم مجھے یوں لگتا ہے کہ سرکار نے تو جہان کی نعمتیں میری چادر میں ڈال دی ہیں. جتنی باتیں بولی ہوئی تھی ساری کی ساری یاد ہوگی. اب میں جب بھی سرکار سے کوئی بات سنتا ہوں اس کے بعد مجھے کوئی بات بھولی نہیں، اس کے بعد کوئی بات بھولی نہیں. پھر ہم کیوں نہ کہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، مجھ میں تو ایسی بات غور تو کر سرکار کی تجھ پر کتنی خاص عنایت ہے. کوثر تو ہے بلکہ میں یوں کہوں گا اصل تو ہے ان کا ثنا خواہ. یہ معمولی بات نہیں. سبحان اللہ. سرکار کو تو اللہ نے خزانوں کا مالک بنایا، بڑے اختیارات دیے. میں نے جو موضوع شروع کیا ہے اسی موضوع پہ بات کروں گا، آپ کو میری تقریر زبانی یاد ہو جائے گی. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام جو حضور کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اللہ نے کمال ان کو بھی بڑے عطا کیے ہیں. حضور تو امام الانبیاء ہیں، جو امام الانبیاء کے ساتھ جڑ گیا اللہ نے اس کو بھی بڑے اختیارات عطا کیے ہیں. مدینے کی گلی ہے، مدینے کی گلی کے اندر ایک بندہ ہے، اس نے لوگوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا. لوگ اس کے پاس کھڑے ہیں، بڑی رش پڑی ہے. وہ لوگوں کو کہنے لگا میرے دادا جی بڑے سخی تھے، بہت سخی تھے. کہنے لگا ان کے محل کے بعض روایات میں ہے کہ 40 دروازے تھے، بعض روایات میں 10 دروازے تھے، بعض روایات میں ہے کہ 8 دروازے تھے. 10 تھے یا 8 تھے یا 40 تھے. بات سخاوت کی ہے کہ وہ سخی کتنے تھے. کہنے لگا اتنے سخی تھے، اتنے سخی تھے، اگر ان کے دروازے پہ کوئی مانگنے والا آ جاتا، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کوئی مانگنے والا آ جاتا، ایک دروازے سے آیا، اس نے بھیک مانگی، انہوں نے اس کو خیرات دی، وہ بندہ وہاں سے چلا اس دروازے پہ آ گیا. وہی بندہ جو اس دروازے سے لے کے گیا ہے اب دوبارہ اس دروازے پہ آیا. انہوں نے اس کو دوسری مرتبہ دی، یہ نہیں کہا ابھی تو لے کے گیا پھر آ گیا. جیسے ہماری عادت ہے، ایک بندے کو کہہ دیتے وہ یار تو روز روز آ جاتا ہے، تیرا اور کوئی کام نہیں ہے. ویسے مانگنا نہیں چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جو مانگتے ہیں بھیک مانگ کے گزارا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان کے گھر سے کبھی محتاجی ختم نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا ان کے جسم پہ گوشت نہیں ہوگا، جو مانگ کے کھاتے ہیں. اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ایسا وقت کسی کو
بعض حالات کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تو بعض لوگوں نے عادت بنائی. حالانکہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ قرآن کی آیت ہے. اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے محبوب اگر کوئی سوالی آ جائے وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے آپ کے پاس بھیک مانگنے کے لیے آ گیا, آپ دے سکتے ہیں تو اس کو دیں لیکن اس کو جھڑکنا نہیں ہے. نہیں دے سکتے معلوم کر لیں, جھڑکنا نہیں ہے, لیکن مانگنا نہیں چاہیے. اللہ ایسا وقت کسی میں نہ لائے. جو حالات آج کل بنے ہوئے ہیں یہ تعداد مانگنے والوں کی بہت زیادہ ہو گئی ہے. آپ شہروں میں دیکھیں نا مسجدوں کے دروازوں پہ, جب ہماری مسجدیں شہروں کے اندر ہیں اور دروازوں پہ 8-10 لوگ کھڑے ہوتے ہیں, ساتھ بیویاں بھی لگائی ہوئی ہیں, بچیاں بھی لگائی ہوئی ہیں, دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. اب ہم پہچان نہیں کر سکتے کہ یہ حقدار ہیں یا ان کا پیشہ ہے. اللہ ایسا وقت کسی میں نہ لائے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ جو لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ میرے دادا بڑے سخی تھے, ان کے دروازے پہ اب وہ تھا کون؟ حاتم طائی کا پوتا. یہ حاتم طائی مسلمان نہیں تھا لیکن سخاوت والی علامت جو ہے نا یہ مسلمانوں کی ہے, یہ اس کے اندر پائی جاتی ہے. وہ اتنا سخی تھا کہ اس کے دروازے پہ کوئی مانگنے والا آ جائے, اس نے بھیک مانگی, اس نے اس کو دے دی, وہی بندہ اس دروازے پہ آیا, اس نے پھر اس کو دے دی, پھر وہی بندہ اس دروازے پہ آ گیا, پھر اس کو دے دی. یہ نہیں کہا کہ پیچھے پہلے 2 دفعہ تو لے چکا ہے, اب وہی بندہ تیسرے دروازے پہ آیا, اس نے پھر اس کو دے دی, حتیٰ کہ 8 دروازوں پہ آیا. یا 40 دروازے تھے, 40 کے 40 دروازوں پہ آ کے اس نے بھیک مانگی. حاتم طائی نے اس کو 40 دفعہ دی اور یہ نہیں کہا اوے تو پہلے لے کے گیا ہے پھر بھی آ گیا ہے. کہنے لگا دیکھو میرے دادا کتنے سخی تھے. وہاں سے حضرت امام حسین گزر رہے تھے, آپ نے کہا اوے تو اپنے دادے کی سخاوت کی بات کرتا ہے. سخی ایسے ہوتے ہیں, ایسے سخی نہیں ہوتے. اگر وہ سخی ہوتے تو وہ ایک ہی دفعہ اس کو اتنا دیتے کہ دوسرے دروازے پہ آنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. انہوں نے اس کو اتنا ہی دیا کہ دوبارہ اس کو آنا پڑا. خدا کی قسم میرے نانا اتنے سخی ہیں جس کو ایک دفعہ دے دے وہ مانگنے والا نہیں رہتا, وہ دینے والا بن جاتا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا میرے نانا خدا کی قسم جس کو ایک دفعہ دے دے پھر وہ مانگنے والا نہیں رہتا, وہ پھر دینے والا بن جاتا ہے. سرکار کو اللہ نے خزانوں کا مالک بنایا ہے. حضور جس کو ایک دفعہ نواز دے, آج دیکھ لو موڑا شریف کو نوازا ہے, دنیا کھا رہی ہے. موڑا شریف چلے جاؤ, کسی بھی دربار میں چلے جاؤ, دنیا ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں, کھائی جا رہے ہیں, کھائی جا رہے ہیں, لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا مہنگائی نہیں ہے, آج مہنگائی ہے کھانا نہیں ملے گا. آپ نے فرماتے ہیں آؤ جاؤ کھائی جاؤ, تم جب آؤ گے تمہیں کھانا یہاں پر ملے گا. یہ سرکار کے نوازے ہوئے ہیں, اور جس کو سرکار نواز دے پھر وہ مانگنے والا نہیں ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام, جو حضور کے ساتھ جڑ جائے نا, جڑ جائے, اللہ نے ان کو بھی کمال عطا کیے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, بات سنیے کہ بڑی مزے کی. رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک بندہ تھا, بڑی محبت کرتا تھا, نام تھا اس کا میسم تمار. کوفے کے اندر اس کی کھجوروں کی دکان تھی, وہ کھجوریں بیچتا اور حضرت علی کے ساتھ اتنی محبت کرتا, اتنی محبت کرتا, دیکھتا نا گاہک نہیں ہے تو بیٹھ کے حضرت علی کا ذکر کر دینا چاہتا, مولا علی کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے. جس کو علی کا ذکر سن کے دل کو سکون ملتا ہے کہ ہم آنکھوں سے بولو سبحان اللہ. دکان پہ بیٹھا ہے, دوپہر کا وقت ہے, دن کے کھانے کا ٹائم ہے. اس کی دکان کے سامنے ایک لمبی سی گلی, یہ کھجوریں بیچتا ہے, بازار ہے, لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں, گاہک کوئی بھی دکان پہ نہیں آیا. یہ ہاتھ باندھ بیٹھ گیا,
دل میں خیال آیا گاہک تو ویسے نہیں ہے، کیوں نہ بیٹھ کے مولا علی کا ذکر ہی کر لوں۔ بیٹھ کے ذکر کرنے لگا، ذکر علی دا کرنے والے چنگے لگتے حب علی دی رکھن والے، حب علی دی رکھن والے چنگے لگتے من کن تو مولا مک گیا رولا، نبی نے فرمایا مولا نو مولا منن والے، مولا نو مولا منن والے چنگے لگتے واپس بولو، مولا نو مولا منن والے چنگے بیٹھا ہے ذکر کر رہا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ سامنے سے مولا علی، لمبی گلی ہے، گلی سے ادھر سے مولا علی ادھر مڑے، جب دیکھا تھا مولا علی آئے جلدی جلدی دکان سے اٹھا، اٹھ کے باہر آ کے کھڑا ہو گیا ادب کے ساتھ۔ مولا علی قریب آئے، کہنے لگا حضور مجھ گناہگار کی دکان پہ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا میں سمجھ، تو ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، ہم ایسے تو نہیں ہیں جو ہمارے ساتھ محبت کرے اور ہم اس کے ساتھ محبت نہ کریں۔ صرف تو محبت نہیں کرتا، علی بھی تیرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں سمجھا، کھانا کھایا؟ کہنے لگا جی حضور نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا حضور دکانداری کا ٹائم ہے، یہ نہ ہو کہ گاؤں کھانا کھانے کے لیے جاؤں تو پیچھے کوئی گاہک آ جائے، اب کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے جس کو میں چھوڑ کے جاؤں۔ آپ نے فرمایا میں سمجھتا مار پریشان نہ ہو، تو جا کھانا کھا گیا، آج تیری دکان علی چلائے گا۔ کھانا کھا گیا، بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، میں سمجھتا مار گھر کی طرف چل پڑے کھانا کھانے کے لیے۔ مولا علی دکان کے اندر آئے، آپ دکان میں بیٹھے ہوئے، باہر سے لوگ گزر رہے ہیں، اتنے میں سے ایک مانگنے والا آیا، ایک سوالی آیا، اس کی نظر پڑی مولا علی پر، دل میں خیال آیا لوگ کہتے ہیں مولا علی بڑے سخی ہیں، بڑے لجبال ہیں، ان کے در سے کبھی سوالی خالی نہیں گیا، آج مولا علی سے مانگتا ہوں۔ کہنے لگا اے پیارے علی میں نے سنایا بڑے لجبال ہو، بڑے سخی ہو، اے علی آج جو میں مانگوں گا دیں گے؟ آپ نے فرمایا سوالی مانگ کیا چاہیے؟ کہنے لگا ایک مرتبہ سوچ لے، جو بھی مانگوں گا دیں گے۔ میں تو میرا وجدان یہ کہتا ہے گویا کہ مولا علی بھی یوں کہتے ہوں گے، نبی تو منگ لے علی تو منگ لے، جے تھوڑ رہ گئی تو پھر آنکھیں کسے دے درد صدا کرن دی، جے لوڑ رہ گئی تو پھر آنکھیں۔ وہ سوالی کہنے لگا اے پیارے دی جو مانگوں گا دیں گے۔ آپ نے فرمایا مانگ تو صحیح۔ کہنے لگا اے علی یہ جتنی بھی کھجوریں پڑی ہیں ساری کی ساری دے دیں۔ آپ نے فرمایا اٹھا لے، جتنی اٹھا سکتا ہے اٹھا لے۔ اس نے چادر زمین پہ بچھائی، اب وہ ٹوکرے اٹھا کر اس چادر کے اندر ڈالی جا رہا ہے، چادر کے اندر ڈالی جا رہے ہیں، ساری کی ساری کھجوریں چادر کے اندر ڈالی، اوپر سے گرا لگائی، اٹھاتا ہے اٹھانے نہیں ہوتی۔ مولا علی دکان سے اٹھے، اٹھ کر اٹھا کر آپ نے اس کے سر پہ وہ کھجوریں رکھی، وہ کھجوریں لے کے چلا گیا۔ میں سمجھتا مار آئے، جب نظر دکان میں پڑی، دکان خالی نظر آ رہی ہے، دل میں خیال آیا لگتا ہے مولا علی کی برکت سے آج
کی ساری کھجوریں لے کے چلا گیا. قریب آئے, آگے کہنے لگے اے پیارے علی, لگتا ہے آج کوئی بڑا گاہک آیا ہے جو ساری کی ساری کھجوریں لے کے چلا گیا. آپ نے فرمایا ہاں میں سمتمار, بڑا گاہک آیا, ساری کی ساری کھجوریں لے کے چلا گیا. کہنے لگا اے پیارے علی کتنے کی؟ آپ نے فرمایا فی سبیل اللہ. آپ نے فرمایا فی سبیل اللہ. کہنے لگا اے پیارے علی ساری کی ساری فی سبیل اللہ دے دی؟ آپ نے فرمایا ہاں ساری کی ساری فی سبیل اللہ دے دی. کہنے لگا اے پیارے علی سوالی نے جو مانگا آپ نے اس کو دے دیا, اب جو میں مانگوں گا مجھے بھی دیں گے. آپ نے فرمایا میں سب مانگ, تجھے کیا چاہیے؟ کہنے لگا اے پیارے علی جو مانگوں گا دیں گے. نبی تو مانگ لے, علی تو مانگ لے, جے تھوڑے رہ گئی تا پھر آنکھیں کسے دے در دے صدا کرنے دی, جے لوڑے رہ گئی. تھکے نہیں ہو؟ تھکے ہو؟ اگر تھکے ہو تو دوسرے بات کر رہے ہیں. کوئی زبردستی کی بات نہیں ہے, ناراضگی بھی نہیں ہے. ایسا بندہ نہیں جو سپیکر کے ساتھ چمڑ جاؤں جان نہ چھوڑوں. آپ بتائیں تھک گئے تو بات ختم کر دیتے ہیں. سبحان اللہ, آپوں سے بولو سبحان اللہ. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, میں سمتا مار کہنے لگا اے پیارے علی جو میں مانگوں گا دیں گے. آپ نے فرمایا میں سب مانگ تو صحیح. کہنے لگا حضور آج اپنی مرضی سے دے دے. مولا علی دکان سے اٹھ کے باہر تشریف لائے. آپ نے فرمایا میں سمتا مار ذرا میرے سینے کے ساتھ لگ جا. مولا علی نے دونوں بازو کھولے, میں سمتا مار مولا علی کے سینے کے ساتھ لگا. آپ نے فرمایا میں سمتا مار بتا کچھ ملا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا ہے پیارے علی آپ علم کے شہر کا دروازہ ہو, آپ کے سینے کے ساتھ جڑنے کی دیر تھی, رب العالمین نے میرا سینہ علم سے بھر دیا ہے. رب العالمین نے میرا سینہ علم سے بھر دیا. مولا علی نے اس کی کمر میں سے ہاتھ ڈالا, ہاتھ ڈال کے زور سے دبایا. فرمایا میں سمتا مار بتا کچھ نظر آیا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا اے پیارے علی اللہ نے میری آنکھوں سے سارے پردے ہٹا دیے ہیں, جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب نظر آنے لگا ہے. اور جس نبی کے غلاموں کو اللہ نے اتنے کمال دیے ہیں اس نبی کی شان کا کیا حال ہے؟ وہ لوگ پہلی بات جنہوں نے میٹنگ کی تھی کہ محمد رسول اللہ کے ذکر کو کون بڑھائے گا, کوئی ان کو منع نہ کرے تبلیغ کرنے سے. کب تک کریں گے؟ 5 سال 10 سال, ایک دن یہ دنیا سے چلے جائیں گے, مشن ختم. جب انہی لوگوں نے دیکھا نا باری باری سارے کلمہ پڑھ لیں, ابو بکر نے بھی کلمہ پڑھ لیا, عمر جیسا انسان ہے وہ سخت جس سے مکے کے لوگ ڈرتے تھے, جو گھر سے نکلا تھا تلوار لے کے کہ میں آج محمد الرسول اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر کے آؤں گا, وہ بھی کلمہ پڑھیں گے. روز کوئی نہ کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے, روز کوئی نہ کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے. اب انہوں نے دوبارہ میٹنگ کی, دوبارہ سرداروں کو جمع کیا. انہوں نے کہا سارے سرداروں کو بلاؤ. حویلی میں سردار جمع ہو گئے, سارے سردار آ گئے. انہوں نے کہا مسئلہ ہے, یہ پریشانی ہمارے لیے بڑھنے لگی ہے. اب دن بہ دن لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, جو محمد رسول اللہ کو دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے, جو ان کے ساتھ بات کرتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے, جو ان کی بات سنتا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے. اب اس چیز کو روکو, جو پہلے کہتے تھے نہ روکو اب وہی کہتے ہیں روکو, اب اس کو آگے نہ بڑھنے دو. اب یہ کیسے روکا جائے؟ سردار بیٹھے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کیسے روکا جائے. ایک بندہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا اس طرح کرتے ہیں نا, جو بھی کلمہ پڑھے نا اس کو صحیح کر کے مارو, اتنی سزا اس کو دو نا, اتنی سزا دو کہ باقی لوگ ڈر جائیں اس کو لے کے.
کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھا تو ہمارے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا. پیچھے سے کون کھڑا ہو. اس نے کہا کس کس کو مارو گے؟ اپنے علاقے کے لوگوں کو مار سکتے ہو. یہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں تجارت کے لیے مکے میں، کوئی کعبے کا طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو کیسے روکو گے؟ وہ بھی محمد رسول اللہ کو دیکھتے کلمہ پڑھ لیتے ہیں. ان کو کیسے روکو گے؟ پیچھے سے کون پڑا پڑا. انہوں نے کہا ایک مشورہ میں بھی دوں. انہوں نے کہا ہاں جی آپ بھی دے دو. اس نے کہا اس طرح کرو نا، جتنے بھی کھڑبینٹ قسم کے لوگ ہیں نا، بدماش قسم کے، ان کو ڈنڈے دو اور ان کو ان رستوں پہ کھڑا کر دو جو رستے مکہ شریف میں داخل ہوتے ہیں. جو بندہ باہر سے آئے اس سے پوچھو جی کدھر آیا ہے. اگر وہ کہے میں تجارت کے لیے آیا ہوں تو اس کو کہو تجارت کر تو نکل. اگر وہ کہے کہ میں کعبے کا طواف کرنے کے لیے آیا ہوں تو اس کو کہو کہ طواف کا تو نکل. لیکن جہاں پر ایک بندہ ہے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ بات نہیں کرنا، اس کی بات سننی نہیں. یہ بات ٹھیک ہے. اب انہوں نے بدماش قسم کے لوگوں نے رستوں میں کھڑے کر دیے. اب رستے میں کھڑے تھے، ایک بندہ اونٹنی پہ بیٹھا ہوا ہے، آ رہا ہے. جب وہ ان کے قریب آیا نا، انہوں نے اس کو کہا نیچے اترو. وہ نیچے اترا. اس کو کہنے لگے نام کیا ہے تیرا؟ انہوں نے کہا جی نام میرا طفیل ہے. اچھا طفیل ہے، باپ کا کیا نام ہے؟ کہنے لگا جی میرے باپ کا نام عمر ہے. اچھا کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا یمن سے. قبیلہ کون سا ہے؟ کہنے لگا دوست. کہنے لگا اچھا تو طفیل عمر دوسی ہے؟ جی جی میں طفیل عمر دوسی ہوں. خیر ہے، آج تو بڑی پوچھ گچھ ہو رہی. پہلے بھی آئے، میں کہتا اس طرح کا کام نہیں ہویا، آج کیوں اتنی پوچھ گچھ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بات سن، مکے کے اندر ایک بندہ ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں نبی ہوں، وہ بہت بڑا جادوگر ہے، اس کے ساتھ بات نہیں کرنی. آیا تو کدھر ہے؟ مجھے کہا میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں. میں نے کہا طواف کر تب واپس نکل. اس کے ساتھ بات نہیں کرنی، اس کی بات کو سننا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ خیر تو ہے. میں نے کہا جو بھی اس کے ساتھ بات کرتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو بھی ان کے ساتھ بات ان کی سنتا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے. اس لیے نہ تو نے ان کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے نہ ان کی کوئی بات سننی ہے. تو کعبہ شریف کا طواف کر تو واپس جا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی، اتنا پریشان نہ ہو، جس طرح دوسرا کیا اسی طرح ہی اسی. لیکن تو فعل عمر دوسری کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے اس کی تقدیر بدل دی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بولے وہ اونٹنی پہ بیٹھا نا، پھر ان سے کہنے لگے ایک بات بتاؤ مکے کا بازار کس طرف ہے؟ انہوں نے کہا سیدھا جائے گا نا، وہاں سے سجے ہاتھ میں مڑ جانا، وہاں بازار ہے. وہاں کے جو سیدھا راستہ جا رہا ہے وہ بازار کی طرف جا رہا ہے. وہ کہنے لگے تو کہہ رہا تھا میں نے کعبے کا طواف کرنا ہے، تو بازار کا کیوں پوچھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا آپ جو کہتے ہو محمد رسول اللہ کے ساتھ بات نہیں کرنی، ان کی بات سننی نہیں، اب مجھے راستے میں ملے تو مجھے کیا پتا محمد کون ہے؟ میں نے ان کو دیکھا ہوا نہیں ہے، کیسے پہچانوں گا؟ میں اس طرح کرتا ہوں وہاں سے جا کے تھوڑی سی روئی دے لیتا ہوں، روئی لے کے نا کانوں میں رکھ لیتا ہوں تاکہ راستے میں کہیں میری ان کے ساتھ ملاقات ہو بھی جائے نا تو وہ میرے ساتھ بات کرتے بھی رہیں گے، مجھے آواز ان کی نہیں آئے. ایک دم آپ سے بولو سبحان اللہ. میرے مولا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں تو فیل عمر دوسی اونٹنی پہ سوار ہوا، اب مکے کے بازار کی طرف چل پڑا. اس نے وہاں سے روئی لی، تھوڑی سی اس کان کے اندر ڈالی، تھوڑی سی اس کان کے اندر ڈالی. اب مکے شریف کے قریب آیا، کعبے کا طواف کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے. طواف کرتے کرتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے کونے میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. سبحان اللہ. طفیل عمر دوسی کے کانوں میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی. اس نے
نے تھوڑی سی جیب سے اور روئی نکالی، نکال کے تھوڑی سی اس کان میں ڈالتا ہے، تھوڑی سی اس کان میں ڈالتا ہے تاکہ میرے نبی کی آواز نہ آئے، لیکن اسے پتہ نہیں جن کی آواز آ رہی ہے یہی نبی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام جب وہ روئی اپنے کانوں میں ڈال رہا ہے، ادھر میرے آقا آواز کو بلند کری جا رہے ہیں، آواز کو بلند کری جا رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اب وہ پھر روئی نکالتا ہے، روئی نکال کے کان میں ڈالا ہے، سرکار آواز کو بلند کری جا رہے ہیں، کانوں میں آواز آ رہی ہے، اپنے آپ سے کہنے لگا اوے طفیل امر دوسی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ بڑا سمجھدار بندہ ہے، کیوں کانوں میں روئی ڈالا ہے؟ پہلے اس کو دیکھ تو صحیح، یہ ہے کون جو اتنا خوبصورت انداز میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ طفیل امر دوسی کو پتہ نہیں یہ قرآن ہے۔ سرکار کے قریب آیا، سرکار ادھر منہ کر کے بیٹھے ہوئے، میرے نبی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا ذرا ٹھہر جائیے، پہلے میں آپ کو دیکھوں تو صحیح آپ ہیں کون؟ جب طفیل امر دوسی کی نظر میرے نبی کے چہرے پہ پڑی، بے ساختہ زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ طفیل امر دوسی کہنے لگا وہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا جو اتنے خوبصورت انداز میں قرآن پڑھی جا رہا ہے۔ کہنے لگا مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنے دین کے اندر داخل فرمائے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ لوگ جو کہتے تھے ان کے ذکر کو آگے کون چلائے گا، رب نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ذکر کو کس کے ذکر کو بلند کرنا ہے، کس کے ذکر کو ختم کرنا ہے، کس کی نسل کو آباد کرنا ہے، کس کی نسل کو ختم کرنا ہے، یہ ان کا کام نہیں، یہ مجھ رب العالمین کا کام ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات میری ختم ہوئی، میں دو چار باتیں ظاہر شادی کا موقع ہے اس حوالے سے کر دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو چار چیزیں دی ہیں، یہ باتیں سننے کی ذرا دھیان سنیے گا، چار چیزیں دی ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ یوں سمجھے کہ اس کو اللہ نے دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا کر دی۔ صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی حضور وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے ذکر کرنے والی زبان عطا کر دی، شکر گزار دل دے دیا، نعمت ملے تب بھی شکر کرتا ہے، نعمت اللہ واپس لے لے پھر بھی کہتے ہیں مولا جس حال میں تو رکھے میں راضی ہوں۔ شکر گزار دل دے دیا، صبر کرنے والا جسم عطا کر دیا۔ آپ کو بیماری لگ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، صبر کرتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے وفادار بیوی دی، یہ چار چیزیں ہیں، آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے عطا کر دی وہ یوں سمجھے اس کو خدا نے دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا کر۔ شادی کا موقع ہے، گھروں میں چھوٹے موٹے معاملات بھی ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، اونچ نیچ بھی آ جاتی ہے، تلخ کلامی بھی ہو جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی بیوی سخت مزاج ہو نا، سخت مزاج، بد کلام زیادہ ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ باتیں سنانے لگ جائے، دان دان کرنے لگ جائے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کی سختی کو برداشت کرتا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں ثواب ملا، جتنا ان کو ثواب ملا ہے۔ اور جس عورت کا خامند سخت ہو،
بات بات پہ جھگڑا کرنے لگ جائے، لان تان کرنے لگ جائے، گالی گلوچ کرنے لگ جائے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس خاوند کی سختی کو برداشت کرتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو سلام اللہ نے عطا کیا. حضرت عمر فاروق کتنے ایسے بندے دیکھتے جن سے شیطان بھی ڈرتا تھا. آپ کا نام سن کے لوگ کانپنے لگ جاتے ہیں. ایک بندہ آپ کے پاس آیا اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا کہ میری بیوی لان تان بہت کرتی ہے، بات بات میں کوئی نہ کوئی جھگڑا کہاں کر دیتی ہے. آپ کے دروازے کے پاس پہنچا نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی حضرت عمر کو باتیں سنا رہی ہے. وہ عمر جس کے نام سے شیطان بھی ڈرتا ہے، اب اس عمر کو اپنی بیوی باتیں سنا رہی ہے. دروازے میں پہنچا نا تو اس نے دیکھا نا کہ جو حال میرا ہے وہ حضرت عمر کا بھی وہی حال ہے. ان کو بھی بیوی اسی طرح باتیں سنا رہی ہے جس طرح میری بیوی مجھے سناتی ہے. تو واپس چل پڑا. انہوں نے کہا کیا بات کر رہی ہے؟ حضرت عمر نے اس کو دیکھ لیا، آپ نے اس کو قریب بلایا، آپ نے فرمایا ادھر آئے. کدھر آیا تھا؟ کہنے لگا حضور میں اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا کہ یہ لان تان بہت کرتی ہے، لیکن میں نے دیکھا وہ آپ کی بیوی بھی اسی طرح کر رہی تھی. میں نے کہا بات ہی کرنے میں فائدہ ہی نہیں. آپ نے فرمایا بات سن، ادھر میرے قریب آ رہی. آپ نے اس کو قریب بلایا. آپ نے فرمایا دیکھ یہ عورت اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، میرے بچے یہ پال رہے ہیں، میری ہر چیز کا خیال رکھتی ہے، میری ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے، میرے کپڑے یہ دھوتی ہے، میرے لیے کھانا یہ بناتی ہے. کیا میرا اتنا آدمی نہیں بنتا کہ میں اس کی باتیں سنوں؟ کیا تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتے ہیں اس کے پیچھے؟ یہ اپنے ماں باپ چھوڑ کے تیرے پاس آئی ہے تو پھر سن لیا. کوئی ایسی بات نہیں. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عورت پہ سب سے زیادہ جو حق ہے وہ خاوند کا ہے. اور آپ نے فرمایا اگر خدا کے بعد کسی کے آگے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو وہ بیوی کو ہوتی، وہ خاوند کو سجدہ ہوتی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عورت پہ سب سے زیادہ حق اس کے خاوند کا ہے اور خاوند پہ سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، مولا علی بھی بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیں کتنی غربت میں ان کی زندگی گزری ہے. گھروں میں 3-3 4-4 دن کے فاقے ہوتے تھے. دنیاوی خواہشات اتنی پوری نہیں ہوتی تھی. آج تو ہم اچھے کھانے کھاتے ہیں، اچھے لباس پہنتے ہیں کہ ضرورت ہماری پوری کی جاتی ہے. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ایک لباس ہوتا تھا تو اس میں 18 پیون لگے ہوتے تھے. آج ہمارے کپڑے میں تھوڑا سا داغ ہو رہا تو ہم نہیں پہنتے، پھٹا ہونا تو دور کی بات ہے، صرف داغ وہ نہیں پہنتے اور بیوی کو تان تان شروع کر دیتے ہیں. اور انہوں نے کتنا صبر کیا ہے، کتنا مشکل میں وقت گزارا ہے. جب آپ کے وصال کا وقت ہوا تو آپ اس وقت بھی معافیا مانگ رہے تھے کہ اے علی خدمت میں اگر کوئی کمی ہوگی تو مجھے معاف کر دیں، اور خدمت کا حق ادا کیا ہے. پھر بھی کہہ رہی ہیں اگر کوئی کمی ہوئی ہو تو معاف کر دینا. آپ فرماتی ہیں ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، میں اور مولا علی باتیں کر رہے تھے اور باتیں کرتے کرتے میرے منہ سے ایک بات نکل گئی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پوری لگی. تو وہ تھوڑا سا ناراض ہوئے مجھ سے، ناراضگی کو انہوں نے اظہار کیا اور میں نے معذرت کر لی، معافی مانگ لی، ان کو راضی کر دیا. راضی کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کے عرض کرنے لگی ابا جی آج ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، میں اور مولا علی ہم بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے. باتیں کرتے کرتے میرے منہ سے ایسی بات نکل گئی جو حضرت علی کو بری لگی. وہ مجھ سے ناراض ہو گئے، انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور میں نے ان کو راضی کر لیا، معذرت کر لی، معافی مانگ لی. اور حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ علی کی اتنی جرت وہ نبی کی بیٹی سے ناراض ہوئے، اس میں اتنی جرت کہاں سے آ گئی، یہ نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا فاطمہ ایک بات سن لے، خدا کی قسم اگر علی کے راضی ہونے سے پہلے تو مر جاتی میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا، میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا، بے شک تو میری بیٹی ہے.
اگر اس کے راضی ہونے سے پہلے تو دنیا سے چلی جاتی، میں نبی ہو کر تیرا جنازہ نہ پڑھتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عورت اگر اتنی عبادت کرے جتنی عبادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی نے کی ہے، ان کی امی نے اتنی عبادت کی کہ ان کی ساری زندگی اللہ کے گھر میں گزری ہے، بچپن سے لے کے موت تک ساری زندگی انہوں نے اللہ کے گھر میں گزاری ہے، عبادت میں وقت گزارا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے مثال اسی لیے ان کی دی، آپ نے فرمایا عورت اگر اتنی عبادت کرے جتنی عبادت حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے کی ہے، اور اگر اس کا خاوند اس سے راضی نہیں ہے، اللہ اس کی کوئی بھی عمل قبول نہیں فرماتا، خدا اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو دنیا سے اس حال میں گئی کہ جب وہ دنیا سے گئی تو اس کا خاوند اس سے راضی تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے روح نکلنے کی دیر اللہ ڈائریکٹ اس کو جنت عطا کر دے۔ حضور علیہ السلام آخری بات ہے، حضور علیہ السلام کے پاس عورتیں آئیں اور آ کے عرض کرنے لگی آقا یہ مرد ہم سے عبادات میں آگے نکل رہے ہیں، یہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، لیکن ہم گھر میں پڑھتی ہیں ہمیں 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، یہ مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں ان کو 27 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہاد کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، یہ حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، بہت کم عورتیں ہیں جو حج کر سکتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے پورے رکھتے ہیں اور ہمارے کچھ دن ایسے آ جاتے ہیں ہم روزے نہیں رکھ سکتی، یہ عبادت کے معاملے میں ہم سے آگے نکل جاتے ہیں، حضور ہمارے لیے بھی کوئی ایسا عمل ہے کہ ہم بھی ان کے برابر ہو جائیں؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں اور ہر دروازے میں سے ایک دروازہ وہ ہے جس سے نمازی گزریں گے، ایک دروازہ وہ ہے جس سے عاجز گزریں گے، ایک دروازہ وہ ہے جس سے شہید گزریں گے، ایک دروازہ وہ ہے جس سے صدیق گزریں گے، اس طرح مختلف قسم کے دروازوں سے مختلف قسم کے لوگ گزریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عاجزوں کا دروازہ الگ ہے، نمازیوں کا دروازہ الگ ہے، شہیدوں کا دروازہ الگ ہے، لیکن کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو ہر دروازے سے گزرنے کا اختیار کیا جائے۔ مردوں میں اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دیا ہے، ابو بکر بروز قیامت یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے تمہارا دل چاہے تو اسی سے گزر جائے۔ آپ نے فرمایا عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ اس عورت کو یہ اختیار دے گا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، پردے کی پابندی کرتی ہے اور اپنے خاوند کے ساتھ وفا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کو یہ اختیار دے گا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 میں سے جس میں تیرا دل چاہتا ہے اسی سے گزر جا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو اور ہمیں آپس میں محبت اور اتفاق نصیب فرمائے۔ اللہ اس میلاد کے صدقے سے حماد بھائی کی زندگی کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے، اللہ ان کی نئی زندگی کو آباد فرمائے، ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، اللہ ان کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے اور ان پر اپنی خصوصی کرم نوازی فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔